اسرائیل کا غزہ پر وحشیانہ حملے تیز کرنے کا اعلان، فضا سے پھینکے گئے پیمفلٹ میں فلسطینیوں کو ایک بار پھر غزہ کا شمالی علاقہ خالی کرنے کی وارننگ۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری سے غزہ میں مزید 248 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ اسرائیل نے مغربی کنارے پر پہلا فضائی حملہ کیا اور جنین پناہ گزین کیمپ میں مسجد کو نشانہ بنایا۔ 2 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ 2 ہفتے سے جاری حملوں میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 4500 سے زائد ہو گئی۔ غزہ میں بے گھر افراد کی تعداد 14 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ عرب ممالک نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ مصر کی سربراہی میں قاہرہ امن اجلاس میں سعودی عرب سمیت عرب ممالک کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی بربریت کی مذمت۔ اجلاس میں اسرائیل کے غزہ کے لوگوں کو جبری بے دخل کرنے کی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ دردناک تباہی سے گزر رہا ہے، فلسطینیوں کو مسلسل امداد کی ضرورت ہے، انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے۔ اسرائیلی فورسز کے فلسطینیوں پر مظالم جاری، اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حزب اللہ لبنان کو جنگ میں دھکیل رہا ہے۔ لبنان کو جنگ میں دھکیلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، الٹا بہت کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ کا لبنان کے وزیر اعظم سے رابطہ، اسرائیل لبنان سرحدی کشیدگی پر گفتگو۔ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ واشنگٹن سمجھتا ہے لبنانی مسلح افواج ملک کے استحکام کے واحد قانونی ضامن ہے۔ حماس اسرائیل تنازع میں لبنان کو گھسیٹنے سے لبنانی عوام پر اثر پڑے گا۔ فلسطین میں ظلم کا بازار گرم کرنے پر اسرائیل سے ہی نیتن یاہو کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف شدید نعرے بازی۔ نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، اسرائیلی دارالحکومت میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ 80% اسرائیلیوں نے 17 اکتوبر کو ہونے والے حملوں کا ذمہ دار نیتن یاہو کو قرار دے دیا۔ مینار پاکستان سے دنیا کو مسلم امہ کی یکجہتی کا پیغام، جلسے میں فلسطین اور کشمیر کے حق میں قرارداد پاس کی گئی۔ مریم نواز اور نواز شریف نے فلسطین کا پرچم لہرایا، دنیا کو دکھایا کہ پاکستان اور پاکستانی اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ میاں نواز شریف نے خطاب میں فلسطین اور کشمیر کا خصوصی ذکر کیا، کہا غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں، اسرائیلی بربریت کا شکار فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا کی۔ نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی، لاہور میں جاتی عمرہ گھر پہنچنے پر شاندار استقبال، اہل خانہ کے لیے عید کا سماں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف گھر میں داخل ہوئے تو ہمشیرہ نے خوش آمدید کہا۔ شریف خاندان کے تمام افراد اور بچے استقبال کے لیے موجود تھے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سرویلنس کے ٹرائل کے خلاف کیس، فوجی عدالتوں میں سرویلنس کا ٹرائل شروع ہو گیا۔ وفاقی حکومت نے عدالت میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں سرویلن کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہونے سے متعلق آگاہ کیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں 102 افراد گرفتار کیے گئے۔ گرفتار افراد کو انصاف کی فراہمی کے لیے فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کیا گیا۔ ٹرائل میں جو قصوروار ثابت نہیں ہوگا وہ بری ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی چھٹی کے روز بھی صوبے کی ترقی کے لیے سرگرم، گوجرانوالہ موٹر وے لنک پر تعمیراتی کام کی پیش رفت کا معائنہ کرنے پہنچے۔ 25 دسمبر تک تعمیراتی کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر اعلیٰ نے موٹر وے لنک منصوبے کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ لنک روڈ پر تعمیراتی کام 25 دسمبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں ایگریکلچر، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ، مختلف فلورز پر گئے اور شعبوں میں فنشنگ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ عمارت کا 100% کام 31 دسمبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن۔ وزیر اعلیٰ نے لیبز کے لیے خریدے گئے آلات دیکھے، آڈیٹوریم اور عمارت کے تمام فلور کا بھی جائزہ لیا۔
غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان مہاجرین کو کھلے دل سے تسلیم کیا۔ پچھلے 40 سال سے پاکستان نے افغان مہاجرین کو ضرورت زندگی کی تمام سہولیات بہم پہنچائیں۔ اب تک 51,561 غیر قانونی افغان باشندے اپنے وطن واپس جا سکے۔ پی آئی اے کا مالی بحران شدت اختیار کر گیا۔ قومی ایئر لائن کی آج بھی ملک بھر سے 25 پروازیں منسوخ، کراچی سے 16 پروازیں منسوخ کی گئی۔ اسلام آباد سے کراچی کی 3 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ لاہور سے کراچی کے لیے 2 پروازیں بھی نہ اڑ سکیں۔ بحیرہ عرب میں موجود ہوا کا کم دباؤ سمندری طوفان تیج میں تبدیل۔ محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان تیج کا 5واں الرٹ جاری کر دیا۔ سمندری طوفان نے تیزی سے یمن کے ساحلی علاقوں کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ طوفان گوادر کے جنوب مغرب میں 16 کلومیٹر اور کراچی کے جنوب مغرب میں 1830 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود۔ سمندری طوفان یمن کے ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا۔ پاکستان کے ساحلی پٹی کو طوفان سے کوئی خطرہ نہیں۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 261 تک پہنچ گئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈھیرے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ پیر چناسی، کوہ مکڑا، کور پیر ہسی مار میں ہر چیز نے سفید چادر اوڑھ لی۔ نواز شریف یہ جدوجہد ہے، یہ نواز شریف جذبہ ہے، یہ نواز شریف جنون ہے اور یہ مسلم لیگ نون ہے۔ الحمدللہ نواز شریف نے وہ لوڈ شیڈنگ 4 سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کی۔ اور وہ کون تھا جس نے $5 ارب کی آفر کو ٹھکرایا اور کہا کہ میں پاکستان کی جو عظمت ہے اس کے اوپر سودا نہیں کروں گا، اور ایٹمی دھماکہ کیا اور پاکستان کو عظیم بنایا۔ نواز شریف آ گیا، پاکستان کی تقدیر بدلے گی۔ نواز شریف نے ہر دور میں ملک کی تعمیر کی، لوڈ شیڈنگ ختم کی، ملک کو ایٹمی طاقت بنایا۔ نواز شریف جدوجہد، جنون اور جذبہ ہے اور یہی مسلم لیگ نون ہے۔ شہباز شریف کا مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب، شرکا سے وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے بھی لگوائے۔ وزیر اعظم آواز نہیں آئی، وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم۔ اور ورلڈ کپ کا رنگا رنگ میلہ، نیوزی لینڈ اور بھارت مدِ مقابل۔ عالمی کپ کے 21ویں میچ میں بھارت کے خلاف نیوزی لینڈ کی 2 وکٹوں کے نقصان پر بیٹنگ جاری۔ بھارتی ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر بالنگ کرانے کا فیصلہ کیا۔